مکہ کا تاجر۔ اسلام کے ظہور سے پہلے مکہ مکرمہ کے مصروف بازاروں میں ایک مشہور اور دولت مند تاجر رہتا تھا جس کا نام حکیم بن صالح تھا۔ وہ اپنی تجارت کی مہارت، زبان کی تیزی اور دولت کی فراوانی کے باعث پورے حجاز میں جانا جاتا تھا، لیکن ان سب کے باوجود اس کے دل میں ایک خلا تھا، ایک بے چینی جس کی وہ خود بھی وضاحت نہیں کر سکتا تھا۔ حکیم کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی ایک دنیا خواہش کرتی تھی۔ کعبہ کے قریب عالیشان گھر، دور دراز ملکوں تک جانے والے قافلے اور ایسا نام کہ قبیلوں کے سردار بھی اس کے آگے سر جھکاتے تھے، مگر اسے قلبی سکون حاصل نہ تھا۔ ہر صبح اپنی بالکنی سے نیچے جھانکتا تو غلاموں کو آقاؤں کی خدمت کرتے دیکھتا، عورتوں کو پانی کے مٹکوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے اور فقیروں کو بتوں کے سامنے دعا مانگتے ہوئے وہ طنزیہ انداز میں کہتا، نادان لوگ مٹی اور پتھر سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اگرچہ حکیم ان بتوں کی عبادت کو دل سے نہیں مانتا تھا، لیکن معاشرے کے دباؤ، رسم و رواج کی وجہ سے وہ بھی ان کی پوجا کیا کرتا۔ نہ عقیدہ تھا نہ یقین، صرف مجبوری تھی۔ ایک شام جب وہ بازار میں اپنی دکانوں کا معائنہ کر رہا تھا تو اس نے ایک جگہ ہجوم دیکھا۔ تجسس کے مارے قریب گیا تو دیکھا ایک مرد نہایت پرسکون لہجے میں بات کر رہا ہے۔ حکیم نے سنا، اے مکہ کے لوگو، میں نہ تمہارے مال کا خواہش مند ہوں، نہ تمہاری عزت کا طلبگار، میں تو اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ صرف اسی کی عبادت کرو جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہیں لوگ صادق و امین کہتے تھے۔ حکیم نے پہلے ان کے بارے میں افواہیں سنی تھیں، لیکن اب خود ان کی زبان سے حق کی باتیں سن کر دل میں ایک چنگاری سی روشن ہوئی، مگر وہ ہنسا، سر جھٹکا اور واپس پلٹ گیا۔ لیکن یہ انفاس دل سے نہ نکلے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ اس رات حکیم کو نیند نہ آئی۔ وہ فلسطین کے ایک سفر کو یاد کرنے لگا جب اس نے ایک بچے کو دیکھا جو نظر نہ آنے والے خدا سے بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا جو حکیم نے کبھی محسوس نہ کیا۔ دوسرے دن اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرے اور ان کی زندگی کے بارے میں معلومات لائے۔ غلام واپس آیا۔ وہ نہایت سادگی سے زندگی گزارتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور عدل و رحم کی باتیں کرتے ہیں۔ ہفتے گزر گئے اور حکیم کا دل مسلسل کشمکش میں رہا۔ پھر ایک رات اسے ایک خواب آیا۔ وہ ایک پہاڑ کے اوپر کھڑا تھا، ارد گرد اندھیرا تھا، نیچے مکہ کے بت ریت میں پگھل رہے تھے۔ ایک روشنی ظاہر ہوئی اور ایک آواز آئی، اے حکیم، طوفان سے پہلے روشنی تلاش کر لے۔ جاتا رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا مطلب تھا دولت، شہرت اور مکان سب چھوڑ دینا، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ مکہ میں شدید قحط پڑا، تجارت ٹھپ ہو گئی، قافلے لٹنے لگے، حکیم کے کاروبار ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ وہ اپنی جائیداد بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ جو کبھی مکہ کا سب سے بڑا امیر تاجر تھا، اب فاقے کر رہا تھا۔ ایک دن وہ بازار میں بیٹھا تھا جہاں کبھی اس کا حکم چلتا تھا۔ بچوں کا ایک گروہ بکری کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ایک بچہ گر پڑا اور زخمی ہو گیا۔ لوگ گزر گئے، کسی نے پرواہ نہ کی۔ تب ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، بچے کی پٹی اپنی چادر سے باندھی اور محبت سے اسے اٹھایا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حکیم کا دل لرز گیا۔ وہ خاموشی سے ان کے پیچھے چلا، حتیٰ کہ وہ ایک سادہ گھر میں داخل ہوئے۔ حکیم دروازے پر کھڑا رہا، پھر ہمت کر کے دستک دی۔ ایک نوجوان نے دروازہ کھولا، السلام علیکم، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ محمد سے۔ کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر آئے۔ وہ مسکرائے اور کہا، السلام علیکم یا حکیم۔ حکیم حیران ہوا، آپ مجھے جانتے ہیں؟ تم مکہ کے ایک دانا تاجر ہو، آؤ اندر آؤ۔ اندر صرف ایک چٹائی تھی، ایک مٹی کا برتن اور عاجزی کی خوشبو۔ حکیم نے کہا، میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں، میرے دل میں ایک خالی پن ہے، میں سب کچھ کھو چکا ہوں، اب صرف سچائی چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ سچ دیتا ہوں جو دلوں کو سکون دیتا ہے، سونا نہیں، ایمان
طاقت نہیں اللہ کے سامنے جھکنا۔ حکیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے سچ سکھا دو اے محمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حکیم نے لرزتے ہوئے لبوں سے کلمہ پڑھا اور دل کو ایسا سکون ملا جو اس نے کبھی نہ محسوس کیا تھا۔ اب وہ ہر روز قرآن سیکھتا، نماز پڑھتا اور جو کچھ بچا تھا وہ غریبوں میں بانٹ دیتا۔ جو کبھی تاجر مکہ تھا اب اللہ کا بندہ بن چکا تھا۔ مکہ کے کفار نے اسے معاف نہ کیا، پتھر برسائے گئے، دکانیں بند کی گئیں، لوگ تانا دیتے، یہی وہ ہے جو کل تک ہمارے ساتھ تھا، آج محمد کے پیچھے ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دی۔ حکیم نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور مدینہ ہجرت کر گیا۔ مدینہ میں سخت دن تھے مگر دل کو سکون تھا۔ وہ چھوٹا سا کاروبار شروع کرتا، دیانتداری سے کام کرتا اور لوگوں کی خدمت کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلوص کو سراہا۔ سال گزر گئے، بدر ہوا، احد ہوا، مکہ فتح ہوا۔ جب مسلمان مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے تو حکیم کعبہ کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے کبھی بتوں کی پوجا دیکھی تھی، آج وہ سب توڑ دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ حکیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے رب تو ہی سچا ہے، تو ہی دلوں کو بدلتا ہے۔ اس دن کے بعد حکیم مدینہ کے ایک معزز صافی کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگا۔